لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ سب مل کر درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 19واں پارہ ہے اور 19ویں پارے کا جو پہلا حصہ ہے وہ سورۃ الفرقان پر مبنی ہے۔ سورۃ الفرقان کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ پڑھی گئی مکمل سورت وہ سورۃ الشعراء ہے، اور سورۃ الشعراء کے بعد آخر میں سورۃ النمل ہے۔ سورۃ النمل کا یعنی کہ ربع حصہ 4 رکوع وہ پڑھے گئے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ ہے 3 رکوع ہیں وہ انشاءاللہ کل مکمل ہو جائیں گے۔ گویا کہ آج یہ سمجھیں کہ 19واں پارہ مکمل طور پر آج کی تراویح میں پڑھا گیا ہے۔ سورۃ الفرقان کے بارے میں کل ہم نے عرض کیا تھا کہ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی چیز کو۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ سارے جہان والوں کو اس بات سے ڈرا دیا جائے کہ وہ اپنے انجام سے خبردار ہو جائے۔ 2 اہم مقامات ہیں جن کو میں نے منتخب کیا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک سورۃ الفرقان کی آیت ہے پہلے ہی رکوع میں، یعنی کہ 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں، آیت نمبر 30۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی، قیامت کا دن ہوگا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کریں گے، اور وہ مقدمہ ہوگا قرآن کے متعلق، جس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یا یہ جو کہ مہجورہ کا لفظ ہے، اس کا معنی چھوڑ دینے بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لائٹ لینا، کسی چیز کو تضحیق کا نشانہ بنانا، کسی چیز کو وہ اہمیت نہ دینا جو اس کی اہمیت بنتی ہے۔ ہم اس وقت دورہ قرآن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں کیوں بیٹھتے ہیں اس پروگرام میں؟ یہاں آن لائن بھی بہت سارے لوگ پاکستان بھر سے مرد و خواتین شریک ہوتے ہیں اس پروگرام میں۔ یہ سب لوگ اپنا وقت کیوں نکال رہے ہیں؟ قرآن کی محبت میں، اللہ کے کلام کو سمجھ جائیں۔ چلے ہم ایک ایک آیت نہیں پڑھ سکتے، کچھ اس کا دورہ، کچھ اس کا خلاصہ، اس کے مضامین ہماری نگاہ سے گزر جائیں، جو کچھ ہدایت کا سامان ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی دولت ہے قرآن سے محبت۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔
لیکن وہ لوگ جو زندگی اس طرح گزاریں کہ قرآن پڑھا نہ پڑھا برابر، سال گزر گیا، مہینے گزر گئے، زندگی گزر گئی، قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، قرآن سے تعلق ہی نہیں لگایا، اور وہ قرآن جو زندگی کے سارے مسائل حل کرتا ہے، وہ قرآن جو زندگی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے جو خود انسان اپنے عقل سے نہیں سوچ سکتا، کلام الہی ہے، فلسفے کی گتھیاں سلجھاتا ہے، معاشی مسائل کا حل بتاتا ہے، خاندانی مسائل کا حل بتاتا ہے، معاشرتی مسائل کا حل بتاتا ہے، اس قرآن سے تعلق ہی نہ رکھا تو ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں۔ یا ربی، یہ قرآن ہے، یہ دیکھیں آیت نمبر 20، آیت نمبر 30 سورہ الفرقان، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تو اگر یہ حضور کا مقدمہ صلی اللہ علیہ وسلم دائر ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی تو پکا پتہ ہے نا، یقینی فیصلہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدعی ہوں گے تو فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے قرآن کو پکڑ لیا، محبت کر لی۔ ایک آیت گزری ہے سورۃ الاعراف میں، والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ کی اس کتاب کو تھام لیتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے اللہ رب۔ تو اللہ کرے ہم قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں میں ہمارا شمار ہو، انشاءاللہ ہوگا۔ پھر وہ سارے جو اعتراضات تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا جواب دیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگتے۔ یہ آگے ہم پڑھ رہے ہیں سورہ شعراء میں، ہر نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تمہارے یہ جو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اس کے بدلے میں کوئی مال نہیں مانگتا۔ لا اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ نبی تو خالصتاً اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ اور آخر میں اس سورہ مبارکہ میں جہاں سجدہ ہوا، سجدے کے بعد اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، ایک طرف مکے کے وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کے اندر گم ہیں، آخرت کا انکار کیے ہوئے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ اس دنیا میں انسان کس لیے آیا۔ ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں کہ جو چلتے بھی ہیں زمین پر تو ان کی چال بتاتی ہے کہ ان کی چال میں کوئی تکبر نہیں ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر نرم چال چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہہ کر ان کے ساتھ یہ وقت ضائع نہیں کرتے، فضول بحث و مباحثے میں اپنی زندگی کا وقت ضائع نہیں کرتے، اور ان کی راتیں اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرتی بلکہ عبادات کے اندر گزرتی ہیں۔ اور جب یہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ کی منع کردہ چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، اور نہ کنجوسی کے اندر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں بھی دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اس وقت مکے کے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور قتل ناحق کرنا اور زنا کاری کرنا، وہ اللہ کے بندوں میں نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں یہ گناہ موجود نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن سنتے ہیں تو اثر قبول کرتے ہیں، اور
اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اپنے گھر والوں کے بارے میں آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتے ہیں، جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جب ان کا گزر فضول باتوں سے ہوتا ہے، لا یعنی بے مقصد باتوں سے، تو ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کا اجر اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ انہیں بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہیں گے۔ اور آخری آیت جو سورۃ الفرقان کی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم میرے رب کو نہیں پکارو گے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے اللہ کو جھٹلانے کی روش پر قائم رہے تو تمہیں ایسا عذاب ہوگا جو تمہیں پکڑ لے گا، قابو کر لے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، اس کا نام الشعراء اس لیے رکھا کہ اس کے بالکل آخر میں اللہ رب العزت نے شاعروں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا ہے۔ چونکہ جو فضول قسم کے الزامات لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ، اس میں ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو شاعری سناتے ہیں ہمیں، وہ قرآن کو شاعری کہتے تھے، کبھی جادوگری، کبھی شاعری، کبھی کہتے کہ کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے نعوذ باللہ، کبھی یہ کہانت کہ یہ عجیب و غریب سی کہانیاں لے آتے ہیں، کبھی تاریخ کی بات ظاہر ہے ان کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل دعوت تھی، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق، خاندانی نظام، اور اپنی اصلاح کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، معاملات میں اچھا رویہ اختیار کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت آئے تو اس کی حفاظت کرو، ان باتوں کا تو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ یا تو یہ کہتے نا کہ تمہارا قرآن غلط ہے، اس کی یہ دلائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بیان کرتے تھے، ساتھ ان کو اپیل کرتے تھے، دلائل دیتے تھے۔ دلائل تو جوابی دلائل تو تھے نہیں ان کے پاس، مقابلے میں کیا تھا؟ جادوگر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں جس کا نام الشعراء ہے، اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن کی شان بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کھو دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اس طرح کی آیت ہم نے پہلے وہاں بھی پڑھی تھی سورۃ الکہف میں، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ باخع اس رگ کو کہتے ہیں جو انسان کے جسم سے ہوتی ہوئی گردن کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، جب اس رگ کو چھری کاٹتی ہے تو پھر قربانی مکمل ہوتی ہے، خون باہر نکلتا ہے۔ اس لفظ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ حضور اتنے غمگین ہوتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کیونکہ حضور کو تو ساری حقیقتیں پتہ تھیں کہ میرا پیغام ہے سچا، جو نہیں مانے گا نقصان میں جائے گا، یقینی نقصان ہے اس کا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ محبت بھی تھی لوگوں سے کہ میری امت کا کوئی فرد بھی وہ جہنم میں نہ جائے، بچ جائے جہنم سے، جنت کے اندر داخل ہو۔ تو اس سے بہتر اور کیا بیان ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر کوشش کی، دشمنوں کے گھروں کے جا کے دروازے کھٹکھٹائے، ہر قبیلے کو جا کے دعوت دی، لوگوں کو سمجھایا، آنے والوں کو سمجھایا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اختیار میں تھا، ہم کوئی ایک ایسی واضح نشانی بیان کر دیتے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ اس کی جو 4 نمبر آیت ہے سورۃ الشعراء کی،
ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، لیکن یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ آزمائش تو یہ ہے نا کہ لوگوں کو سمجھائی جائے بات اور لوگ اپنی عقل سے اسے قبول کریں، اور اگر زبردستی قبول کروانا ہوتا تو یہ اللہ کی سنت نہیں ہے زبردستی قبول کروانا۔ اگر زبردستی قبول کروانا ہوتا تو پھر حساب کتاب تو بے معنی ہو جائے نا، آخرت کا سارا نظام۔ تو بنیادی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں نشانیاں دیکھو اللہ کی۔ ایک نشانیاں یہ ہیں جو تمہارے جسم کے اندر موجود ہیں اور تمہارے ارد گرد موجود ہیں۔ اس صورت کے بارے میں اگر ایک یہ تبصرہ کیا جائے تو یہ نشانیوں کی صورت ہے۔ سورۃ الشعراء کس کی صورت ہے؟ نشانیوں کی، کہ اللہ بار بار نشانیاں دکھاتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ، یہ آیت بار بار آئے گی کہ اس میں نشانی ہے۔ نشانی دکھائی گئی ہے ان لوگوں کو جو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور پھر تاریخ کی نشانیاں۔ قوم سمود نے کون سی نشانی دیکھی، قوم ابراہیم نے کون سی نشانی دیکھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کون سی نشانی دیکھی۔ تو پھر یہ بات بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اور اس آیت میں ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے، اگر آپ کی توجہ ہے تو وہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے فرعون کے چنگل سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو فرعون پیچھے آ گیا، فرعون نے تعاقب کیا۔ تو ایک ایسا لمحہ آیا کہ آگے سمندر، دونوں طرف پہاڑ، کوئی رستہ نہیں، اور پیچھے فرعون یعنی دشمن سر پہ آ گیا۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ یہ فرعون سے جو مکالمہ ہوا، مکالمے میں ساری باتیں ہو گئیں، اس نے سوال جواب کر لیے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ وہ ایسا وقت آ گیا کہ جب وہ دونوں لشکر سامنے آمنے تھے اور آگے سمندر تھا، دونوں طرف پہاڑ تھے۔ قال اصحاب موسى انا لمدركون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے، اب تو ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون، اب تو قابو آ گئے، آگے سمندر ہے، دونوں طرف جا نہیں سکتے، پیچھے فرعون سر پہ چڑھ اتر آ گیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نفل نکلا، قال کلا، میرے ساتھیوں پکڑے نہیں گئے ہم، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ رستہ دے گا ہمیں۔ میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ ذرا ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر ان الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں ادا کیے تھے، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب، سیہدین، ان قریب رستہ دے گا ہمیں۔ اور وہی ہوا، فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی، ان اضرب بعصاک البحر، یہ جو سمندر ہے اس پر اپنا عصا مارو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور یکا یک سمندر پھٹ گیا، اس کا ایک ٹکڑا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، ذرا تصور کریں، بہتے ہوئے سمندر کا اگر پانی رک بھی جائے تو گزرنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا تصور کریں، ایک تو وہ اللہ رب العزت نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مارے سمندر کے اوپر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اور پھر کیا ہوا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسلام نکل گئے اس سے، وہ جو درمیان میں پہاڑ بن گئے تھے دو پانی کے درمیان میں، خشک راستہ بنا دیا اللہ نے، اور وہاں سے گزر رہے ہیں، اور پیچھے سے فرعون بھی آتا ہے، اور فرعون کہتا ہے ہم بھی گزر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، جیسے ہی گزرے اب حکم ہو گیا وہ پانی کے پہاڑوں مل جاؤ آپس میں، اور فرعون نے اس پانی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، یہ پیچھے صورتوں میں بھی اس کا ذکر گزرا ہے،
اس نے کہا میں اب ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اور یاد رکھیے توبہ کا بنیادی اصول ہے موت کو سامنے دیکھ کر توبہ قبول، وہ موت کا غرغرہ جسے کہتے ہیں نا، موت کا غرغرہ، اس سے پہلے پہلے توبہ ہوتی۔ موت کو سامنے دیکھ کر فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ثم اغرقنا الاخرین، ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانیاں ہیں۔ اس میں کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ والی جو 2-3 آیتیں ہیں ہر نبی کے ذکر کے بعد اس صورت میں، یہ بڑا خوبصورت اسلوب ہے قرآن کا۔ ان سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، کس طرح قوم کو دعوت دی کہ باز آ جاؤ، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وہ اللہ ہے جو مجھے زندگی اور موت دیتا ہے، وہ اللہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے صحت یابی عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اور وہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ وہ اپنی قوم کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کو پہچان جاؤ، باز آ جاؤ برے کاموں سے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو فرمایا کہ جب عذاب آ جائے گا تو ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین ان ربک لہو العزیز۔ ہر نبی کے ذکر کے آخر میں یہ والی آیتیں آ رہی ہیں، نشانیاں ہیں، لوگوں نشانیوں کو پہچانو۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہی ذکر جو بار بار پڑھ رہے ہیں، یہاں الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، بڑا خوبصورت اسلوب ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب پانی میں غرق کر دیا، بات نہیں مانی، تو کیا فرمایا؟ ان فی ذلک فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، ان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ، اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے۔ پھر قوم عاد کا ذکر، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے بھی قوم کو دعوت دی، باز آ جاؤ، اتنی طاقت ہے تمہارے پاس، اللہ کو پہچانو، شرک نہ کرو، لیکن انہوں نے باز نہیں آئے وہ۔ وما نحن بمعذبین فکذبوہ فاہلکناہم، وہ کہتے تھے ہم تو عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتے، اتنی طاقت کے ساتھ عذاب کیسے آئے گا ہمیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جھٹلایا ہے اور ہم نے تمہیں ہلاک کیا۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ پھر آگے قوم سمود کا ذکر ہے، ان کو جو اونٹنی کی نشانی ملی اس کو انہوں نے حکم کے مطابق ڈیل نہیں کیا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا آ گیا۔ اور ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بھی نشانی۔ آخری رکوع جو سورۃ الشعراء کا ہے، جس میں شعراء کا لفظ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس قرآن کی شان بیان کی ہے کہ یہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے نازل ہو رہا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ یہ جو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے قرآن، جسے لے کر کون آئے ہیں؟ اسے لے کر آپ کے دل پر امانت دار روح اتری ہے، یعنی کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اس لیے اتری ہے کہ آپ منذرین میں شامل ہو جائیں، اور یہ صاف صاف عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر یہ عربی کی بجائے کسی عجمی زبان میں نازل ہوتا تو پھر یہ کہتے فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ ان کو پڑھ کر سناتا تو تب پر یہ مان کر نہ دیتے۔ قرآن کی شان ہے، اور پھر کہا تم شاعری کہتے ہو اس کلام کو، شاعر ایسے ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر تو وادیوں میں گم ہوتے ہیں، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی یہ خیال کبھی وہ خیال۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار۔
شاعر تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ شاعر جنہوں نے شاعری بھی کی ایمان اور تقوی کے ساتھ، باقی لوگوں کی شاعری کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایمان والی شاعری جو ہے وہ اللہ کے ہاں وہ بھی پسندیدہ، جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاعری کی، اور بھی تاریخ میں شاعر گزرے، علامہ اقبال نے شاعری کی، اور بھی نیکوکار جو شعراء گزرے ہیں۔ تو شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آخری سورت جو آج کے سبق میں موجود ہے وہ سورت النمل ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے چونٹیوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا۔ ایک چیونٹی کہہ رہی تھی قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا، کچلے جاؤ گے، اندر بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ عجیب و غریب ایک طاقت دی تھی کہ وہ یہ جانوروں کی، چرندوں پرندوں کی آوازوں کو سمجھتے تھے۔ علمنا منطق الطیر، اس آواز کو سن کے نا، چیونٹی کی آواز کو، فتبسم ضاحکا، تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کیسے نوازتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ سورت النمل ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ انکار آخرت کا جواب ہے، کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا ان کی دنیا کبھی اصلاح والی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر انہیں تصور ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جائیں گے، جواب دہی کا احساس ہے۔ تو یہ جواب دہی کا احساس ایسی چیز ہے جو انسان کی اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے، اور جو آخرت کا انکار کر دے اس کی دنیا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اسے فکر ہی نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، وہ دنیا میں غبن بھی کرے، فراڈ کرے، دھوکہ دہی دہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، اس کا یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کا مضمون ہے اس پوری صورت میں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لهم سوء العذاب، ان کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے، بری سزا ہے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے لوگوں میں ہوں گے۔ اس قرآن کو پڑھ کر تسلی ہونی چاہیے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، یہ علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے قرآن تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے۔ پھر یہاں 3 واقعات ہیں، اصل میں 3 کردار ہیں۔ ایک طرف کردار ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے مقابلے میں دوسرا کردار جو ہے وہ فرعون کا ہے، مقابلی کردار، اور دوسری طرف کردار ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور قوم سبا کی ملکہ کا۔ حالانکہ وہ بت پرست قوم تھی، لیکن جب اس کے سامنے حقیقت واضح ہوئی تو اس نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر حقیقت کو تسلیم کر لیا، حالانکہ وہ جنگجو بھی تھی، طاقتور بھی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا اسے، اور پھر وہ اپنے کسی اس کو درباریوں سے کہا کون اس کا تخت لے کر آئے گا، اور وہ پھر سارا مکالمہ مشہور ہے نا، ہدہد کا ذکر ہے، اس نے آ کے خبر دی تھی۔ یہ اس سورت النمل کے اندر یہ واقعہ سارا تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر آخر میں قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت قریش مکہ کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک طرف اللہ کے فرما بردار لوگوں کا کردار ہے اور دوسری طرف اللہ کے نافرمانوں کا کردار ہے۔ ان دونوں کرداروں میں سے اب تمہارا اختیار ہے، تم نے کس کردار کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ ایک طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے جو تمہیں سمجھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور پوری بات کو واضح کر رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کا نمونہ بھی پیش کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں رہنمائی فرما رہے ہیں تمہاری، اور تاریخ سے واقعات بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے جو فرما بردار نبی اور رسول تھے اور ان کے پیروکار تھے، انہوں نے ایسا کردار پیش کیا جو جنتی کردار ہے۔ تو آج تمہارے سامنے بھی آپشن موجود ہے، کون سا کردار حاصل کرنا ہے تم نے۔
تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام موجود ہے اس قرآن کی روشنی میں کہ یہ کردار جو اللہ کے فرما برداروں کا کردار ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ ماڈل راستہ ہے، اس پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اس کے مضامین کل پڑھیں گے، یعنی 20واں پارہ، پھر سورت القصص آ جائے گی اس میں، اور اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ کل 20ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت فرما، اے اللہ شیطان کے شرور سے محفوظ فرما، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا احسن الجزاء۔